پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اب جو میرے سامنے ہے اس وقت، اس میں حضرت والا نے اسراف کا بیان فرمایا، یعنی فضول خرچی۔ یہ فضول خرچی بھی بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت نے نقل فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعۃ المال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع کر دیا۔ تو یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو شیطان کے بھائی کا سے تعبیر فرمایا گیا۔ اس کی فضول خرچی کی دو قسمیں ہیں، بلکہ اگر کہہ لو تو تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ آدمی خرچ کر رہا ہے کسی ناجائز گناہ کے کام، جس کام کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ ہے حرام، ناجائز، اللہ بچائے۔ تو یہ تو ڈبل گناہ ہے اس میں، کہ ایک تو وہ کام ہی ناجائز اور حرام تھا، اور اس میں پیسے خرچ کیے تو اللہ بچائے وہ پیسے ضائع کیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کیا، تو ڈبل گناہ ہوا۔ اور بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ یہ مبذرین جن کو شیطان کا بھائی قرار دیا، اس کے مراد ایسے ہی فضول خرچی ہے جو کسی گناہ کے کام میں کی جائے۔ مثلا کوئی ناجائز فرض کرو، ناجائز گانا سننے کے لیے کوئی پیسے خرچ کرے کہ بھائی یہ ناجائز گانے کا کیسے خرید لیا گانوں کا، تو یہ ناجائز کام ہے اور اس کے اندر پیسے خرچ کر رہا ہے، تو یہ تبذیر ہے۔ اللہ بچائے سنیما دیکھنے کے لیے خرچ کر لیا، تو یہ سب تبذیر کے اندر پہلی قسم ہے، یہ بدترین اور سنگین ترین جرم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جس کام کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ بذات خود تو ناجائز نہیں تھا، لیکن اس میں بلا ضرورت خرچ کر رہا ہے، بلا ضرورت خرچ کر رہا ہے، یعنی اس خرچ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں تھا، بلا وجہ خواہ مخواہ وہ خرید لایا کوئی چیز جس کی کوئی نہ دنیا میں کوئی فائدہ تھا اس کا، نہ آخرت میں کوئی فائدہ تھا، نہ کوئی قابل ذکر منفعت تھی اس میں، یہ اسراف ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا تھا، حضرت قبلہ قدس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کوئی پیسہ اس لیے خرچ کرے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، دنیا ہی کا صحیح، تو یہ اسراف نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی راحت کے لیے، آرام کے لیے، جائز لذت کے حصول کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے تو کوئی یہ اسراف نہیں۔ ایک شخص ہے اس کے بعد وہ اچھا کھاتا پیتا ہے، پیسے اس کے بعد پیسوں کی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اچھا لباس پہننا چاہتا ہے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ کوئی اسراف نہیں۔ کوئی اس سے کہے بھائی تم جو اتنے مہنگا کپڑا خرید لائے یہ تم نے اسراف کیا، حالانکہ ایک سستا کپڑا بھی مل سکتا تھا، وہ کیوں نہیں خریدا؟ تو یہ غلط بات ہے۔ اگر کسی شخص کی جو بات اللہ نے وسعت دی ہے اس کو قرضہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی،
کوئی ناجائز طریقے سے اس کو وہ کام کرنا نہیں پڑتا، لیکن اپنے راحت کے لیے، اپنی خوشی کے لیے کوئی آدمی اگر زیادہ مہنگی چیز لے لے تو یہ کوئی اسراف نہیں، بعض لوگ اس کو بھی اسراف سمجھتے ہیں، یہ غلط بات۔ لیکن اگر وہ یہ کام، یہ کپڑا اس لیے خرید رہا ہے تاکہ ذرا میں بڑا نظر آؤں، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا بڑا دولت مند ہونا ظاہر کرنے کے لیے کرے تو یہ نمائش ہے اور یہ حرام۔ تو آدمی کو جائزہ لینا چاہیے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں آیا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی راحت پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں یا دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اسراف کا کام ہے۔ یہ دوسری قسم ہے اسراف کی کہ ہے تو جائز کام میں خرچ کر رہا ہے لیکن بے ضرورت خرچ کر رہا ہے، کوئی ضرورت ہے کہ خواہ اٹھا رہا ہے کوئی چیز، تو یہ جس میں نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع، ایسی چیز میں خرچ کر رہا ہے، یہ اسراف کی دوسری قسم ہے۔ اور اسی اسراف کی تیسری قسم جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے جس کو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اضاعت المال سے تعبیر کرتا ہے، یعنی مال کو ضائع کرنا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں جو کچھ بھی مال عطا فرمایا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کو ضائع کرنے سے بچو۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بری طرح پھیلی ہوئی ہے، وبا کی طرح۔ کیا کیا اس کی مثالیں دی جائیں؟ وضو کرتے ہیں ہم لوگ نل کے اوپر بیٹھ کے، پہلے زمانے میں لوٹے سے وضو کیا جاتا تھا، تو لوٹا جو ہوتا تھا وہ ایک محدود پیمانہ ہوتا تھا، اس کے اندر ہی وضو ہو جاتا تھا۔ لیکن اب آ گئے نل کے آ گئے، تو وہ نل کا جب کھولا تو بس پورے پریشر کے ساتھ اس کو کھول دیا، کھلا پڑا ہے۔ اب اگر حساب لگاؤ تو اگر لوٹے سے وضو کیا جاتا تو اس میں جتنا پانی خرچ ہوتا، نلکے سے وضو کرنے کے نتیجے میں اس سے 3-4 گنا زیادہ خرچ ہو جاتا۔ حالانکہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا یا کوثرف وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، کہ اسراف سے بچو، چاہے تم دریا کے کنارے ہی کھڑے رہو کیوں نہ ہو، یا چاہے پانی کی کتنی فراوانی ہو، دریا کے کنارے کھڑے ہو، اور دریا کے اندر اگر آدمی فرض کرو وضو کر رہا ہے تو وہ پانی گر کے پھر دریا میں جائے گا اور بڑے دوسرے پانی کے ساتھ مل کر وہ پھر دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت میں بھی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے کھڑے ہو، بہتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے ہو، تب بھی اسراف سے بچو، یعنی اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنا ضرورت ہے، اس سے زیادہ کرنا تمہارے لیے ناجائز ہے۔ اور یہ در حقیقت یہ بتا دیا کہ اللہ جل جلالہ کی نعمت کی قدر پہچانو۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، پانی نہ ملے تو آدمی کی زندگی محال ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جتنے بھی زندگی رکھنے والے حیوانات ہیں وہ سب ہم نے پانی سے پیدا کیے، اتنی بڑی نعمت ہے۔